بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد۔ معزز طلباء اور طالبات، خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدوین اور کتابت قرآن اور حفاظت قرآن پر ہم بات کر رہے تھے۔ اس حوالے سے یہ آج ہمارا تدوین اور کتابت قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے تیسرا لیکچر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تدوین قرآن، کتابت قرآن کیوں کی گئی اور قرآن کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیسے جمع کیا گیا۔ یاد رکھ لیں یہ بات، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران تک اور ان کی قوموں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جیسے ہی مسلمان ہوتے تھے تو وہ ان مجاہدین اسلام سے یا ان مسلمان تاجروں سے قرآن کریم سیکھا کرتے تھے، جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت نصیب ہوئی تھی۔ اور جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 حروف میں نازل ہوا تھا، اور مختلف صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قرات کے مطابق قرآن مجید سیکھا تھا۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن مجید پڑھایا جس کے مطابق اس نے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن مجید کے قرات کا جو اختلاف ہے یا قرآن مجید کو مختلف لہجوں میں پڑھنے کا جو انداز تھا، وہ عرب سے نکل کر جب عجمی ممالک تک پہنچا تو جب تک لوگ عرب میں اور حضور کے صحابہ قرآن مجید کی حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، 7 قرات میں نازل ہوا ہے، تو اس وقت تک قرآن مجید کی قرات میں کوئی اختلاف اور کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ جب یہ دور دراز علاقوں تک اسلام پہنچ گیا اور عرب سے نکل کر عجمی ممالک بھی مسلمان ہو گئے تو پھر ان لوگوں میں قرآن مجید پڑھنے میں اختلاف رونما ہوا اور جھگڑے پیدا ہونے لگے۔ بعض لوگ اپنی قراءت کو، اپنے تلفظ کو اور الفاظ کی ادائیگی کو دوسرے لوگوں کی قراءت کے مطابق صحیح کہتے تھے، اور دوسرے جو لوگ دوسرے انداز میں پڑھتے تھے اس کو وہ غلط قرار دے رہے تھے۔ تو ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ قرآن مجید کی متواتر جو قراءت ہیں انہیں غلط قرار دے کر سنگین غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور دوسری سائڈ پہ یہ تھا کہ سوائے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا جو ایک نسخہ مدینہ طیبہ میں موجود تھا، وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا تھا۔ وہ نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے مدون فرمایا تھا ان کے دور حکومت میں، وہ تو مدینہ طیبہ میں تھا۔ پورے عالم اسلام میں ایک معیاری نسخہ جو حکومت کی طرف سے تمام صحابہ کرام کا متفقہ، ایسا ان ممالک میں نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے حجت بن سکے۔ انفرادی طور پر تو صحابہ کرام کے پاس نسخے موجود تھے قرآن مجید کے، لیکن ان میں 7 حروف کا اہتمام نہیں تھا،
اس لیے ان جھگڑوں کے تصفیہ کے لیے قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں لکھ کر پھیلا دیے جائیں جو ساتوں حروف جس میں جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ قرآن مجید کی کون سی قراءت صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں یہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا، اور اس کارنامہ کی تفصیلات روایات میں اور حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ قرآن مجید کی قراءت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو سیدھے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کی کہ یا امیر المومنین، قبل اس کے کہ یہ امت قرآن مجید کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کا شکار ہو جائے تو لہٰذا آپ اس پر کام کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وجہ کیا ہے؟ پوچھا آپ نے تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ میں آرمینیا کی محاذ پر جہاد میں شامل تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کعب کی قرات پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوتی، اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات پڑھتے ہیں جو شامیوں نے نہیں سنی ہوتی، تو اس نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بھی اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ جب یہ انہیں اطلاع ملی کہ مدینہ طیبہ میں وہ نسخہ موجود ہے اور لوگ دیگر علاقوں میں جو ہے اس پر اختلاف کر رہے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیل القدر صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ قرآن مجید کی قراءت میں اختلاف ہو رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت جو ہے اختلاف اور افتراق کا شکار ہو جائے۔ تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ہی مصحف پر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف اور افتراق پیش نہ آئے۔ اس رائے کو صحابہ کرام نے پسند کیا اور اس کی تائید کی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے قرآن مجید کی قراءت کے بارے میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہو، اس سے ظاہر ہے جو لوگ مجھ سے دور ہیں اور دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہ کتنا اختلاف کرتے ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا لہٰذا مل کر قرآن مجید کا ایک ایسا نسخہ تیار کرنے کی ضرورت ہے جو پوری امت کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جس کی تدوین ہوئی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنا دی، ایک ٹیم تھی۔ حضرت زید بن ثابت تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت سعید بن العاص تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام پر مشتمل یہ لوگ تھے۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیفوں سے انہوں نے وہ نقل اتاری اور ایسے مصاحف جو ہے تیار کیے جس میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ اور ان صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تو انصاری صحابی تھے، اور باقی حضرات 3 قریشی تھے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارا اور حضرت زید کا قرآن مجید کے کسی حصے میں قراءت کے حوالے سے
کوئی اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو لہٰذا اسے قریش کی زبان میں لکھنا، تو قرآن مجید کو اسی زبان میں ریٹن فارم جو املا تھا، وہ جو لغت قریش تھی، اس کے مطابق قرآن مجید کے یہ نسخے تیار ہونے لگے۔ بنیادی طور پر یہ کام 4 حضرات کے سپرد کیا تھا، لیکن دوسرے صحابہ بھی اس کام کی مدد کے لیے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ چنانچہ ابن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ان حضرات کی تعداد 12 تک پہنچ گئی تھی، جن میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کثیر بن افلح، حضرت مالک بن ابی عامر، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی شامل تھے۔ تو ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ امور سر انجام دیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور اقدس میں جو نسخہ تیار ہوا تھا، ان میں جو ہے سورتیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں، تو ان حضرات نے تمام سورتوں کو ترتیب دے کر ایک مرتب شکل میں ایک ہی مصحف میں جمع کر لیا۔ دوسرا یہ تھا کہ قرآن مجید کی آیات کو اس طرح لکھا گیا کہ ان کے رسم الخط میں تمام جو متواتر قرأتیں ہیں وہ سما جائیں، اور ان پر نقطے نہ لگائے جائیں، اور ان پر حرکات زبر زیر پیش بھی نہ لگائی جائے، تاکہ متواتر قرأتوں کے مطابق وہ پڑھا بھی جانے لگے۔ مثلا لفظ ننشرھا لفظ ہے، تو اس کو اس طرح لکھا گیا کہ ایک قرأت کے مطابق ننشرھا، ایک قرأت کے مطابق ننشزھا، دونوں طرح پڑھا جا رہا ہے۔ تو نقطے نہیں لگائے گئے تھے اور حرکات نہیں لگائی گئی تھیں، تاکہ وہ 7 حروف کی وہ تمام قرأت متواترہ کے مطابق قرآن مجید پڑھا بھی جا سکے، اور ایگزیکٹ جو ہے وہ لغت قریش میں لکھا بھی جا سکے۔ اسی طرح قرآن مجید کا مکمل نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی ترتیب سے مرتب کیا گیا، وہ صرف ایک نہیں تھا، اب اس کی کئی نقلیں جو ہیں وہ لکھوائی گئیں۔ اس وقت تو فوٹو سٹیٹ نہیں تھی، پریس پرنٹنگ نہیں تھی، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔ چنانچہ کچھ روایات کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 مصحف تیار کروائے، لیکن امام ابو حاتم سجستانی کے قول کے مطابق اور ان کی تحقیق کے مطابق کل 7 نسخے تیار کیے گئے۔ ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں بھیج دیا گیا، ایک شام میں بھیج دیا گیا، ایک یمن میں بھیج دیا گیا، ایک بحرین میں بھیج دیا گیا، ایک بصرہ میں بھیج دیا، ایک کوفہ میں بھیج دیا، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے یہ متعدد معیاری نسخے تیار ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام جو انفرادی نسخے تھے لوگوں کے پاس وہ جمع کروائے، اور انہیں نظر آتش کروا دیا گیا جو مختلف صحابہ کرام کے ساتھ پاس موجود تھے، تاکہ جو رسم الخط ہے، رائٹنگ سٹائل ہے، مسلمہ قرأتوں کے اجتماع اور صورتوں کی ترتیب کے اہتمام کے ساتھ تمام مصاحف ایک جیسے ہو جائیں، اور ان میں قیامت تک کوئی اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کارنامے کو پوری امت نے اچھی نگاہ سے دیکھا، اور صحابہ کرام نے ان کی تائید اور حمایت فرمائی۔ تو یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن مجید کی تدوین کا کام، کتابت کا کام کیوں ہوا۔ جمع قرآن یاد رکھ لیں، مشہور ہو گیا کہ جامع القرآن ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں جامع القرآن کا لقب کسی اور پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں قرآن تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور اقدس میں پورا قرآن ایک کتابی شکل میں تو جمع ہو گیا تھا۔ صرف حضرت عثمان غنی میں یہ ہوا
کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ ان کا املا، اس کی تحریر، کتابت اس طرح کروائی گئی کہ جس میں 7 قرات بھی جمع ہو جائیں اور جو ہے ان میں کوئی اختلاف بھی نہ رہے اور صورتیں بھی وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی کتابت کا کام اور تدوین کا کام اس لیے ضروری تھا تاکہ امت مسلمہ قرآن مجید کے قراءت میں ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط نہ کہہ سکے اور تمام قراتیں جمع بھی ہو جائیں اور لغت قریش کے مطابق جس لغت میں قرآن نازل ہوا تھا اس کے مطابق اس کی تحریری شکل بھی لائی گئی۔ اس لیے آج تک قرآن مجید کو جو املا ہے، مثلا لفظ الرحمن ہے، کبھی غور کریں آپ، جتنے بھی مصحف ہیں الرحمن میم پر جو ہے کھڑی زبر ہے، اس کے ساتھ الف نہیں لکھا جا رہا، اور دیگر بھی آیات ہیں، یعنی لفظ رحمان کیسے لکھا جائے اس کے لکھنے کا الگ سٹائل ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں الرحمن الرحیم کیسے لکھا ہوا ہے، تو لکھنے کا جو انداز لغت قریش میں تھا اس کے مطابق لکھا گیا اور نقطے نہیں لگائے گئے، حرکات نہیں لگائی گئیں، تاکہ 7 قرات کے مطابق اگر اس کو پروناؤنس کیا جانے لگے اور اس کو پڑھا جانے لگے تو وہ بھی اس کے اندر رہے اور اختلاف بھی نہ رہے۔ تو یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں قرآن مجید کی تدوین اور کتابت کا کام۔